بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کرنے کی چند ایک تفصیلات بتاؤں گا۔ میں زیادہ پیچھے تو نہیں جاؤں گا کہ میں ڈسکا اور سیالکوٹ کے الیکشن کو بھی ڈسکس کروں، لیکن میں اس کہانی کو پنجاب کے ضمنی انتخاب سے شروع کروں گا اور یہ ان لوگوں کو غلط ثابت کروں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے فیئر اینڈ فری الیکشن تھے۔ اس دھاندلی اور انتظامیہ کے دباؤ کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے 15 سیٹیں اس الیکشن میں جیت لیں، 16ویں بھی لی، لیکن وہ بھی الیکشن کمیشن کی اپنی جانبدارانہ رویے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ اس ضمنی انتخاب میں پری پول دھاندلی کے کون کون سے طریقے اختیار کیے گئے۔ ووٹر لسٹوں کا تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ووٹر لسٹوں میں بہت سارا غلط اندراج کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف یا 20-21 سال سے لے کر 35 سے 40 سال کے لوگوں کو اپنے حلقوں کے جہاں پہ ان کا اندراج ہوا تھا وہاں سے نکال کر دوسرے حلقوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے خاندان ایسے ملے، جو میں پولنگ ڈے والی دھاندلی میں بھی آپ کو بتاؤں گا، بہت سارے خاندان ایسے بھی ملے جن کے آدھے ووٹ ان کے عارضی پتے پر ہیں اور آدھے ووٹ ان کے مستقل پتے پر ہیں، یعنی بغیر کسی درخواست کے الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر آدھے ووٹ ان کے عارضی پتے پر شفٹ کر دیے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہ ڈال سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ترقیاتی کام ان 20 حلقوں میں ہوئے اور ترقیاتی کام کا حالت یہ تھی کہ بارش کے اندر بھی تار کول ڈال دی گئی، جس کے لیے ایک بڑا گرم اور خشک موسم چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ روڈ 10 دن چلے یا 20 دن۔ اس پروجیکٹ کے اوپر گورنمنٹ نے اپنے ووٹ کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا، چاہے اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ محکمہ تعلیم نے بجائے خود لسٹ دینے کے ہر امیدوار سے یہ کہا کہ آپ اپنے حمایتی لوگوں کے نام دیں تاکہ ان کو پولنگ ڈے والے دن ڈیوٹی پر لگایا جا سکے، تاکہ ان کی مدد سے بہت ساری دھاندلی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کو استعمال کیا گیا۔ محکمہ صحت کی لیڈی ہیلتھ وزٹر بہت سے دور دراز کے علاقوں میں غریب عورتوں کے پاس گئیں اور ان کو پیسے دے کر ان سے ان کے شناختی کارڈ حاصل کر لیے اور وہی شناختی کارڈ ان امیدواران کو پہنچا دیے گئے مسلم لیگ نون کے، تاکہ ان کے اوپر وہ جعلی ووٹ یا اپنی مرضی کے ووٹ کاسٹ کروا سکیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر دھونس، دھاندلی اور دھمکیاں دی گئیں، پرچے کاٹے گئے۔ ایون بہت سے گاؤں میں میں کئی نمبرداروں سے ملا جن کو بلا کر تھانے میں ایس ایچ اوز نے کہا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو اگر سپورٹ کیا تو آپ پر ہم ہر روز پرچے بنائیں گے۔ اس طرح کی دھونس دھاندلی کا الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، بجائے اس کے نوٹس لینے کے وہ تمام لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے اور پوری انتظامی ڈھانچے کے ساتھ مل کر اس الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ پاکستان کے غیور عوام نے اپنے ٹرن آؤٹ کو بڑھانے کے ساتھ اس کو شکست دی۔ اگر کم لوگ نکلتے تو لازم بات ہے کہ یہ دھاندلی کرنا آسان ہوتا تھا، لیکن یہ ٹرن آؤٹ 50 اور 55% کے درمیان رہا، جس کی وجہ سے دھاندلی کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا۔ یہی نقطہ ہم نے ابھی آنے والے جنرل الیکشن میں بھی رکھنا ہے، جس میں ہمارا ٹارگٹ 65 سے 70% ووٹ ٹرن آؤٹ پہ ہونا چاہیے، تاکہ دھاندلی کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پورے حلقوں میں تمام نون لیگی ایم پی اے اور ایم این ایز اور وزراء کو استعفے دلوا کر اثر انداز ہونے کے لیے بھیجا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو تو نااہل کر دیا یا سزا دے دی، یا اس کے بھائی کو تو الیکشن لڑنے سے نااہل کر دیا، لیکن نون لیگ کے کسی بھی وزیر، ایم این اے یا ایم پی اے کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے پولنگ ڈے والی دھاندلی پہ۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں بہت سارے خاندانوں سے ملا جن کے میاں بیوی کے ووٹ فرض کریں
کسی کے مستقل پتہ ہے چیچا وطنی میں اور وہ عارضی طور پر وہ رہتے ہیں اسلام آباد میں، تو میاں بیوی کا ووٹ چیچا وطنی میں اندراج تھا، اور بچے کیونکہ وہ 20 سے 35 یا 40 سال یا 20-30 سال کی عمر کے درمیان تھے، اس لیے ان کا ووٹ اسلام آباد والے عارضی پتے پہ بغیر کسی درخواست کے شفٹ کر دیا گیا۔ پھر پولیس کے لوگ مسلم لیگ نون کے امیدواران کے اسٹیکر لگا کر لوگوں کو مرعوب کرتے رہے کہ آپ نے شیر پہ مہر لگانی ہے۔ اس کے بعد پولنگ سٹاف، کیونکہ بہت سا پولنگ سٹاف انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا ہوا تھا، تو پولنگ سٹاف بھی لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتا رہا کہ آپ شیر کو ووٹ دیں، بلے کو ووٹ دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن میں ان امیدواران کا اثر رسوخ زیادہ تھا اور وہاں پر مخالف امیدوار یا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے سپورٹر کا اثر رسوخ کم تھا، تو ایسے پولنگ سٹیشنز پر پولنگ ایجنٹس کو کھڑا نہیں ہونے دیا گیا، جس کی زندہ مثال بہاول نگر کا وہ الیکشن جس میں ایک کمزور امیدوار ایک مضبوط امیدوار کے مقابلے میں تھا، تو انہوں نے اپنی مرضی سے پولنگ ڈے پر ووٹ کاسٹ کروائے۔ اسی طرح اگر آپ اس ضمنی انتخاب کے اینڈ پر یا گنتی پر جائیں تو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے رول کے مطابق 5% یا 5000 ووٹ سے کم اگر فرق ہو جیت اور ہار کا تو ری کاؤنٹنگ کی جا سکتی ہے۔ 20 پولنگ سٹیشن پہ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے ڈسکا میں پورا الیکشن دوبارہ کروا دیا، لیکن یہاں پر 49 ووٹوں کے فرق پر بھی الیکشن کمیشن نے ہٹ درمی کے ساتھ یہ ری کاؤنٹنگ پی پی 7 میں نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو صرف 49 ووٹوں سے ہرا کر الیکشن والے دن نوٹیفیکیشن کر کے پاکستان مسلم لیگ کے جعلی ایم پی اے سے حلف بھی لے لیا گیا۔ اب آتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر۔ آپ دیکھیں کس طرح سے سر عام دھاندلی کی گئی کہ پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جعلی خط کے ذریعے پرویز الہی کے اپنی پارٹی کے ووٹ، کوئی ڈیفیکشن نہیں تھی، پرویز الہی کو اس کی اپنی پارٹی نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس کے اوپر بھی خط نکال کر اور ان ووٹوں کو 10 ووٹوں کو گنتی سے خارج کر کے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا اور آج پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ چودھری کاشف محمود جو نااہل ہوا، اس کا نوٹیفیکیشن اس جعلی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد بھی نہیں کیا گیا، یہ اس وقت کیا گیا جب پرویز الہی نے خود یہ حلف اٹھا لیا اور حمزہ شہباز کو اس کے جعلی عہدے سے ہٹا دیا، اس کے بعد اس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تاکہ یہ بھی حمزہ شہباز کا ایک ووٹ پٹ جائے۔ فیصل نیازی صاحب نے 4 مہینے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن وہ استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا تاکہ وہ تحریک انصاف کی طرف نہ جا سکیں یا اس پہ ضمنی انتخاب نہ ہو سکے۔ اس طرح کی دھاندلیاں کرتے کرتے آج یہ پہنچے ہیں اس بالکل غیر معقول فیصلے پر جو بالکل ایک ڈھونگ لگتا ہے۔ اس فیصلے کو، یہ جو فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ ہوا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے اتنا دکھ لگا کہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر اس طرح کے نالائق لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 8 سال سے یہ مقدمہ لٹکائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس میں ڈیلے کر رہی ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا تمام ریکارڈ جمع کروا دیا تھا۔ یہ لوگ اتنے نالائق ہیں کہ 8 سال میں 3 چیف الیکشن کمشنر اور کئی ممبران جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مافیا کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے۔
پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ہوں یا پاکستان سے باہر اوورسیز ڈوئل نیشنل پاکستانی ہوں، ان کو ممنوعہ فنڈنگ اور غیر ملکی ثابت کرنے کی اس بونڈی کوشش نے الیکشن کمیشن کا پول کھول کر رکھ دیا ہے، اور آج اس بات کا ثبوت ہمارے پاس ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو ڈیزالو کرنے تک یا کم از کم چیف الیکشن کمشنر اور اس کے صوبائی ممبران کے استعفے تک ہم احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور جس طرح کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جمعرات کو یہ کال دی ہوئی ہے کہ ہم تمام لوگ الیکشن کمیشن آفس کے سامنے جمع ہوں، تو انشاءاللہ ہم اکٹھے ہو کر وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اس وقت تک یہ احتجاج چلتا رہے گا جب تک یہ جانبدار چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ہم نوا استعفیٰ دے کر گھر نہیں جاتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تمام پارٹیوں کو مل کر ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا قیام نہیں آ جاتا۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔